ایک میرا دل کر رہا ہے کہ ایک بات اور کر دوں. ادھر لے آندہ کی ارادہ ہے. ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. کس چیز کی بیعت کی؟ موت کی بیعت کی. سونیا مرنا ہی تیرے نام تے، سونیا مرنا ہی تیرے نام تے، مرنا ہی تیرے نام. بیعت کر لی جنگ احد میں. احد کا مارکا ہوا، آپ غازی ہوئے، بچ کے آ گئے. تو قبیلہ غزیل کے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ حضور ہمیں کچھ قاری قرآن دیں تاکہ ہم ان سے قرآن سیکھیں. تو آپ نے جب کچھ قاری قرآن بھیجے تو اس میں حضرت عاصم بن ثابت بھی گئے. تو انہوں نے آگے سے غداری کی، ان کو گرفتار کر لیا. وہ جو قاری قرآن گئے تھے ان کو گرفتار کر کے ان کو تشدد کیا، ان پر ظلم ڈھائے. جب آپ نے یہ ماحول دیکھا، بندہ کہتا ہے یار میں کلا بندہ کتنا کو صبر کرا، میں اکیلا ہوں کتنا کو صبر کروں. اب دیکھو آپ نے کتنا صبر کرنا ہے. حضرت عاصم بن ثابت فرماتے ہیں مجھ پر ظلم ڈھائے گئے اور مجھے تیروں کے ساتھ مارا گیا. چوک میں کھڑا کر کے سارے کافروں نے تیر چلائے مجھ پر، لیکن میں ڈٹا رہا. میں نے بھی تیروں کے ساتھ تیروں کا جواب دیا. وہ کتنے تھے اور میں اکیلا تھا. میرے تیر ختم ہو گئے، پھر میں نے تلوار اٹھائی، تلوار میری ٹوٹ گئی. پھر میں نے نیزہ اٹھایا، آخری دم تک لڑتا رہا. میرا جسم خون و خون ہوا، میرے جسم پر تیر پیوست ہو گئے. میں نے ایک ہی بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ پاک ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے، ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے. اس کے پس منظر میں ایک یہ تھا کہ سلافہ نامی عورت کے 2 بچے تھے جو حضرت عاصم بن ثابت نے غزوہ احد میں ان کو مارا تھا، قتل کیا تھا. اس سلافہ نامی عورت نے قسم کھائی تھی، منت مانگی تھی، جو حضرت عاصم بن ثابت کی کھوپڑی لائے گا اس میں میں نے شراب پینی ہے. یہ اس کی منت تھی. ان کی کھوپڑی میں میں نے شراب پینی ہے، اور جو لے کے آئے گا اس کو میں منہ مولا انعام دوں گا. کفار تو مار رہے تھے انعام کے چکروں میں، کفار مار رہے تھے کہ ان کی کھوپڑی اتاریں گے، سلافہ کو دیں گے اور ہمیں نام و کرام ملے گا. اس کی بھی منت پوری ہو جائے گی. حضرت عاصم بن ثابت فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ سارے زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے، تیرے ذمہ ہے اب میرا جسم اس کافرہ کے ہاتھ نہ لگے. تیرے ذمہ ہے کہ اب میری کھوپڑی اس کافرہ کے ہاتھ نہ لگے. یہ کہتے کہتے آپ نے جام شہادت نوش کیا. آپ کا جسد خاکی زمین پر گرا. جب زمین پر گرا، ان کافروں نے جب قریب آ کر ان کی گردن کاٹنا چاہی، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں بھیج دیں. وہاں پر اور کوئی دوسرا مسلمان نہیں تھا، وہاں پر اور کوئی بندہ نہیں تھا. لیکن جب مدد آپ نے اللہ سے مانگی ہو، جب مدد آپ نے اللہ سے مانگی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیاں بھی بھیجا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں بھیج دیں. انہوں نے سارے جسم کو گھیرا ڈال لیا، کور کر لیا. اب کافر قریب جاتے تھے تو وہ مکھیاں لڑتی تھیں، اور جب اور قریب آتے تھے تو وہ ان کو کاٹتی تھیں. وہ کافروں نے کہا کہ شام کو آئیں گے، شام کو یہ مکھیاں اڑ جائیں گی تو شام کو آ کے ان کا سر کاٹیں گے اور اس کو دیں گے اور وہ اپنی منت پوری کرے گی. صحابہ فرماتے ہیں نہ کوئی بارش آئی، نہ کوئی سیلاب آیا. ایک چھوٹا سا پانی کا ریلا آیا، حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کے لے گیا، غائب ہی کر گئی. اس زمین نے ان کے جسم کو غائب ہی کر دیا. صحابہ نے ان کا نام رکھا تھا بلیع الارض، وہ جسم جس کو زمین غائب کر جائے، غائب ہی کر گئی. پھر اس طرح رب تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے. وجہ کیا تھی؟ صبر کر کے دکھایا. آپ اکیلے بھی میدان میں کھڑے ہیں، لیکن کھڑے آپ حق کے ساتھ ہوں، حق کے ساتھ ہوں. وہ 72 صحابہ کرام تھے، 72 اہل بیت کے شہزادے تھے. کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ صبر کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے تھے. بظاہر دیکھنے کو تو یزید کی فتح ہوئی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے کامیابی کسے عطا فرمائی؟ حسین ابن علی کے صبر کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے صبر کو وہ کامرانی اور وجاہت عطا فرمائی. تو آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ نے صبر کر کے دکھانا ہے. میرا موضوع ختم ہو گیا. بس آخری پیغام یہی ہے کہ کوئی اگر برا لفظ بول بھی دیتا تو آپ نے صبر کرنا ہے. بول کے بتائیے، صبر کے ساتھ. کیوں بھلا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. رب تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین.